تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب منگول بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو بغداد کے گلی کوچوں میں بحث ہو رہی تھی کہ کعبہ حلال ہے یا حرام۔ سیلاب کو حکمرانوں کی نالائکی کہنے والوں کا موقف ہے کہ سیلاب اگر عذاب ہوتا تو غریب کی جھونپڑیوں کے بجائے رائے ونڈ، بنی گالا، لال حویلی، بلاول ہاؤس، ٹی ایچ اے کو ڈبو چکا ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ بے حس حکومتیں اپنی نالائکی کو اللہ کی ناراضگی قرار دے کر بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن ان بغیرتوں کا گریبان بھی پکڑو اور جوتے مارو انہیں جن کی بے حسی سے یہ سب ہوا۔ المیہ یہ بھی تھا کہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارے ٹی وی چینلز اپنی خبروں میں سیاست کی گرما گرمی دکھا رہے تھے، شہباز گل پر تشدد کی بات ہو رہی تھی، عمران خان کے جلسے ڈسکس ہو رہے تھے، گرفتاری کے منصوبے سامنے لائے جا رہے تھے۔ پھر جب سوشل میڈیا پر عوام نے آئینہ دکھانا شروع کیا تو راتوں رات کایا پلٹی اور سارے چینلز سیلاب کی خبریں دینے لگے۔ لیکن اب بھی معاملہ ایسا ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ زیریں سندھ میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، عوام ابھی تک اس سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ اب جبکہ پورے ملک میں سیلاب ہو رہا ہے تو کراچی میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر امدادی کیمپ لگے نظر آ رہے ہیں۔ 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا، کراچی اس وقت بھی امداد میں پیش تھا۔ کراچی آج بھی سب سے آگے ہے، لیکن جب کراچی پر برا وقت آتا ہے تو کوئی کراچی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ چندوں کی اپیلیں ہو رہی ہیں، امدادی کیمپس میں غذائی اجناس اور کپڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ بدنیت افراد بھی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بھکاری، وہ جو گلی کوچوں میں صدائیں لگا کر مانگتا ہے۔ اس قسم کے بھکاری کی وضاحت ضروری نہیں، کیونکہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ خدا کی پناہ، ہر شخص کا پالا روز ان سے پڑتا رہتا ہے۔ دوسری قسم ان حضرات کی ہے جو یتیم اور لاوارث بچوں کے نام پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے چندہ جمع کرتے ہیں۔ ان میں مہارت مذہبی حضرات کی ہے، بس ایک مدرسہ کھول لو اور پھر پیسہ ہی پیسہ۔ مولانا کے 12 بچے کھانے والے، تنخواہ 5 سے 6 ہزار۔ مولانا کا لائف سٹائل شاندار، بڑا گھر، کروڑوں کی گاڑیاں، آنیاں جانیاں۔ ہٹو بچوں، ظاہر ہے یہ سب 5-6 ہزار میں تو نہیں ہو سکتا، تو پھر بھائی یہ چندے کی چکا چوند سمجھ لیں۔ تیسری قسم گداگری کی سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں۔ یہ بھکاری ذرا مشہور لوگ ہی بنتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے کئی کھلاڑی، اداکار، میراثی گانے بجانے والے جب دیکھتے ہیں کہ ان کی آمدن کم ہو رہی ہے یا ان کا دھندا تھوڑا ڈھیلا پڑ رہا ہے تو وہ پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے ان کا بغیر پیسے لگائے اور بغیر محنت کیے کاروبار چل پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، مگر ہم نے کروڑوں کا چندہ لینے والے فرشتہ صفت درویش صفت انسان مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا بھی لائف سٹائل دیکھا تھا، اور دوسری طرف مراسیوں، کھلاڑیوں کے ادارے اور لائف سٹائل دیکھ لیے۔ واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کس نے زندگی وقف کی اور کون بھکاری بن کر اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ پنجاب کے دیہات میں ڈیرے دار لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے امام کے لیے دوسروں کی کمائی کو حرام قرار دینا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ اسے کسی کو رشوت دینا پڑتی ہے، نہ ٹیکس چوری کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ اسے چندے اور خیرات کی صورت میں جو کچھ ملتا ہے وہ احتساب کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ جب امداد کے نام پر ڈالرز کی سنگن ملتی تو تجربہ کار تو پہلی ہی پرواز سے ان ناداروں کے درمیان پہنچ گئے، جبکہ گردن میں غرور، تکبر کا سریا اور چہرے پر فرعونوں کی سی رونق لیے شخص نے خوشگمانی میں پارٹی فنڈ ریزنگ کا تو اعلان کیا، لیکن سیلاب متاثرین کے لیے اعلان یہ کہہ کر مؤخر کیا کہ پہلے دیکھوں گا کہ پیسہ کہاں جائے گا اور کیسے استعمال کیا جائے گا، پھر ان کے لیے پیسہ جمع کروں گا۔ یہ موقف بہت بے معنی سا لگا، کیونکہ یہ تو موقع ہے جب اکٹھے کیے گئے پیسوں کا حساب نہیں ہوتا، کتنا ملا، کتنا لگا اور کتنا باعث فرحت ہوا۔ بھلا کون پوچھے گا اس کے بعد نیشنل میڈیا پر فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون کی ضد؟ ایسے میں حکومت اور اپوزیشن میں بیٹھنے والوں اب سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کسے کہا جائے اور اپوزیشن کسے سمجھا جائے، کیونکہ سبھی تو اپنے اپنے حصے کا کھاتا کھولے بیٹھے ہیں۔ بہرحال ایسے میں بھلا کہاں ہمارے حق کے علم بردار، سچ کے پیروکار، انسان دوست، ہمدردی اور رحم دلی کے مینار میڈیا چینلز اور صحافیوں نے اگلی
सूबाई और पिछली हुकूमतों के जाने आने पर बिलाशुबा बेहतरीन तहकीकी मुतवाज़न सहाफत की। IMF से मुआहदों के तसलसल पर, अवाम पर बिजली और पेट्रोल के बम गिरने पर, सब्जियों की कीमतों के पर लगा कर उड़ने पर, दाल चावल चीनी आटा घी तेल दस्तरस से बाहर होने पर किसी को नहीं बख्शा। सब पर तनकीद की, बेहिसी जुल्म नलायकी का रोना रोया। फिर सैलाब आया और मीडिया की जिम्मेदारी और तनकीद मजीद बढ़ गई। मजलूमों की सदा सहाफियों ने अपनी आवाजें ऊंची करके मजीद ताकतवर कर दी। रिपोर्टर्स को मुश्किल टास्क दिए गए। जाहिर है अगर जान पर खेल कर असल हालत नहीं दिखाएंगे तो नुकसान का अंदाजा कैसे होगा, फिर इसके मुताबिक सवालात कैसे होंगे, जिम्मेदारों को उनका असल चेहरा कैसे दिखाया जाएगा, तनकीद कैसे की जाएगी, मसले के हल की तरफ बढ़ा कैसे जाएगा। फिर एशिया कप आ गया और वो भी पाकिस्तान इंडिया टाकरा हमारे जहनों दिलों रोजमर्रा के मामूलात जिम्मेदारियों और तरजीहात पर हावी हो गया। सब पानी सैलाब नुकसान तबाही भूख मौत मदद के लिए चीखें, कीचड़ में दबी लाशें, पानी के जोर में बहते मुर्दा जिस्म धुंध में छिप गए। बस एक मंजर था, एक इवेंट था, एक जज्बा था, बिल्कुल साफ पाक भारत मैच। आधा जज्बा हुब्बुल वतनी अंगड़ाई लेकर ऐसा जागा कि बाकी आधे को जज्बात में बहा ले गया। बात हो रही थी सैलाब की और सैलाब मुतासरीन की इमदाद की। एक फकीर भरे बाजार में सर झुकाए जाए नमाज पर बैठा दुआओं में मशगूल था। किसी गुजरने वाले ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर बोला, इंसानों और अल्लाह का मामला तय करा रहा हूँ। अल्लाह तो तैयार है मगर इंसानों के पास उसकी तरफ लौटने और इबादत के लिए वक्त ही नहीं है। क्या करूँ, कैसे ये तय होगा? फिर कुछ अरसे के बाद उसी फकीर को जाए नमाज बिछाए कब्रिस्तान में देखा। गुजरने वाले ने पूछा कि इस वीराने में क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा कि बंदे और अल्लाह का मामला तय कराने में लगा हूँ। इंसान तो तैयार है मगर अल्लाह कहता है कि अब देर हो गई है, एक कब्र में पहुँच चुका है, अब अल्लाह तैयार नहीं है। और अब चलते चलते आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत तौबा आयत नंबर 124 में फरमाता है, और क्या उनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते और ना नसीहत कबूल करते हैं। अपनी मेजबान सायरा सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।